الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایے عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سجانے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ لوگ جو حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر یہاں جمع ہیں، اللہ کریم آپ سب کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے صلے میں دنیا و آخرت میں حضور علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کی خاطر ہی مجھے یہاں مدعو کیا گیا، حضور کے ذکر کی ہی یہ مجلس ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ وقت کے اعتبار سے میں آج اختصار سے بیان کروں گا، تھوڑا وقت بیان کروں گا کیونکہ صبح انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں بھی یوم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریب ہے، مجھے واپس سفر بھی کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بیان کروں گا لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون حضور کا ذکر سننے بیٹھا ہے۔ آپ کا جذبہ میں دیکھوں تو پھر اسی جذبے سے میں بھی بیان کروں۔ اگر آپ سونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی سونے کا ثبوت دیتا ہوں، اگر آپ ہونے کا ثبوت دیں تو میں بھی ہونے کا۔ بتاؤ کون کون حضور کا ذکر سننے بیٹھا ہے، کون کون زندہ نبی کا زندہ غلام بیٹھا ہے، زندہ نبی کے زندہ غلام بن کے سننا ہے۔ میں تھوڑی دیر بات کروں گا لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے مختلف انداز میں حضور کی شانوں کو بیان فرمایا، مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اللہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے سارا قرآن ہمارے آقا کی مداح بیان کرتا ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے کسی نے کہا کہ ذرا حضور کے اخلاق کے متعلق تو کچھ بتائیے، ذرا حضور کی شان تو بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ جا قرآن پڑھ لے، اول تا آخر قرآن میرے آقا کی ثنا بیان کرتا ہے۔ تو مختلف مقامات پہ اللہ نے میرے آقا کی ثنا کو بیان کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، بس یہی میرا عنوان ہے، میں نے اسی کی تفسیر میں گفتگو کرنی ہے، قرآن و حدیث سے میں نے اسی کی تفسیر میں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، موضوع میرا انا ارسلناک شاہدا ہے، لیکن یہاں رکے بغیر آگے جایا نہیں جا سکتا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اب میں نے اس آیت کا ترجمہ جاننا چاہا، میں نے اس آیت کا ترجمہ پڑھنا چاہا، میں نے کہا حضور کی اتنی خوبصورت شان ہے اس پہ بیان کیا جائے۔ میں نے ترجمہ اٹھایا تو ایک شخصیت کا ترجمہ میرے ہاتھ لگا، میں نے دیکھا تو انہوں نے یا کا ترجمہ کیا ہے، ایھا کا ترجمہ بھی کیا ہے، نبی کا ترجمہ خالی نبی، پھر آگے آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا وجہ ہوئی، نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، یا کا بھی ترجمہ کر دیا، ایھا کا بھی ترجمہ لکھ دیا، انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ بھی لکھ دیا۔ یہ نبی کے ترجمہ
तर्जुमे में गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, ये नबी का तर्जुमा खाली नबी, इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहले जब मैंने पढ़ा ना तो मैं समझा ये तर्जुमा करने वाले की अरबी कमजोर है, जरा अरबी कमजोर होगी, नबी का मतलब नहीं आता होगा, तो नीचे भी नबी लिख दिया तर्जुमे में। फिर मैं सोचने के लिए बैठा, मैंने कहा अगर नबी का तर्जुमा, अगर अरबी कमजोर होती तो पूरे कुरान का तर्जुमा न करते, अगर अरबी ही कमजोर थी तो पूरे कुरान का तर्जुमा कर दिया, नबी का तर्जुमा नहीं कर पाए। मैं सोचने बैठ गया, अगर अरबी कमजोर है तो पूरे कुरान का तर्जुमा कैसे किया, और अगर अरबी मजबूत है तो नबी का तर्जुमा क्यों नहीं किया? मैं बड़े गौर के बाद इस नतीजे पे पहुंचा, अरबी कमजोर नहीं, तर्जुमा करने वाले का ईमान कमजोर है, इसका ईमान कमजोर है। नबी का तर्जुमा करो तो कैसे करे? अगर नबी का तर्जुमा कर दिया तो ये जो अपने अकीदे की गठरी उठाई बार गली में फिरता है, खाली लोटा रह जाएगा, अकीदा बाकी नहीं बचेगा। अगर नबी का तर्जुमा कर दिया तो अकीदा कहा जाएगा, क्योंकि नबी कहते ही उसको है जो गैब की खबरें देने वाला होता है। अगर तर्जुमा पढ़ना है तो किसी बेईमान का नहीं पढ़ना, तर्जुमा पढ़ना है तो उसका पढ़ो जिसे इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, उसका पढ़ो, दो तर्जुमा पढ़ो जिसे कंजुल ईमान कहते हैं, जो खाली नाम का खजाना नहीं है, जो इंसान के दिल में साहिब कुरान की मोहब्बत को मुअज्जल कर देता है। चेहरा है मुस्तफ़ा असल कुरान है, आशिकों की तलावत को लाखों सलाम। मैंने कहा नबी का तर्जुमा क्यों नहीं दिया? कहा ठीक है कर देते हैं। मैंने कहा क्या है नबी का तर्जुमा? कहा नबी का तर्जुमा है खबर देने वाला। मैंने कहा फिर कहिएगा? कहा खबर देने वाला। मैंने कहा सिर्फ खबर देने वाला? कहा हाँ सिर्फ खबर देने वाला। तो मैंने कहा आज अगर मैं गूगल उठाऊं और गूगल पे कुछ लिखूं तो गूगल दुनिया जहान की खबरें दे देता है, लेकिन मेरे नबी तो खातमुन नबीयीन है, मेरे नबी तो खत्म नबूवत का ताज सर पे सजा के आए हैं, मेरे नबी के बाद तो किसी नबी का आना मुमकिन ही नहीं है, मेरे नबी के बाद तो कोई नबी नहीं आना, मेरे नबी तो ताजदार और खत्म नबूवत की शान वाले हैं। तो नबी खाली खबर देने वाले को नहीं कहते। नबी से कोई ये नहीं पूछता आज दर्जा हरारत क्या है, नबी से कोई ये नहीं पूछता कि आज डॉलर का रेट क्या है। जो खबरें आम अकल जान सके वो नबी से नहीं पूछी जाती, जो चीज आम आंख देख सके वो नबी से नहीं पूछा जाता। नबी खबर ही वो देता है जो आम ज़हन सोच ना पाए, जो आम आंख देख ना पाए, जो सबसे गैब हो, उस गैब की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। उस गैब की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। आला हजरत ने तर्जुमा किया, या अय्युहन नबी, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब। अच्छा ये याद रखिएगा, हम जब इल्म गैब बयान करते हैं ना तो बाज़ लोग कहते हैं, यकीनन उलमा जलवागर हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई ये हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म गैब हम नहीं मानते, माअज़ल्लाह। तो हमारे लोग जज्बात में कह जाते हैं कि तुम ना मानने वाले तो कल की पैदावार हो। याद रखना ये बात ठीक नहीं है, इनकी तारीख भी बहुत पुरानी है। ये जो हुजूर का इल्म गैब नहीं मानते ना, ये भी कल की पैदावार नहीं है, इनकी तारीख भी पुरानी है, और इनकी तारीख भी उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी तारीख पुरानी है। इनको नियामत कहना ये बात मुनासिब नहीं है, ये तो उनको क्लीन चिट देने की एक तरीके से है कि ये नए हैं, ये नए नहीं है। जितने पुराने हम हैं ना इल्म गैब मानने वाले, उतने ही पुराने ये हैं ना मानने वाले। मैं बात बयान करता हूँ, उनका दिल न दुखे ना कि हमें नया कह रहे हैं, चलो बात बयान कर देता हूँ। उनकी तारीख भी पुरानी है, उनकी तारीख बयान कर दूं जरा। मेरे नबी मिंबर पे जलवागर होते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं सुलूनी मा शिअ्तुम, मुझसे सवाल करो, जो खबर चाहते हो मुझसे पूछो, मैं यहाँ बैठे तुम्हें अता फरमाऊंगा। इस वक्त अर्श आसमान से ऊपर की खबर चाहते हो, मैं यहाँ बैठे दे दूंगा। इस वक्त दुनिया के किसी मकाम की खबर चाहते हो, मैं यहाँ बैठे दे दूंगा। जो हो गया उसके बारे में जानना चाहते हो, मैं यहाँ बैठे बताऊंगा। जो होना है उसके बारे में जानना चाहते हो, मैं यहाँ बैठे बताऊंगा। क़यामत के मैदान के बारे में जानना चाहते हो, मैं यहाँ बैठे बताऊंगा। क़यामत के बाद के बारे में जानना चाहते हो, मैं यहाँ बैठे बताऊंगा। हुजूर ने फरमाया सुनो रिवा तुम सवाल करना तुम्हारा काम है, गोया कि जवाब देना मेरा काम है। जो सवाल करना है मुझसे करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अच्छा बाज मुनाफिक थे, उसी मजलिस में बैठते थे, उसी मस्जिद में बैठते थे, ज़ाहिरन दाढ़ियां भी थी,
ईंटें भी थी, दस्तारें भी थे, सब कुछ थी, उसी मस्जिद में बैठते थे। गौर से सुनना, मुनाफिक थे, बैठते मस्जिद नबी में थे, मस्जिद नबी में बैठते थे, रुमाल भी होंगे, जुब्बे भी होंगे, सब कुछ था। जब रसूलुल्लाह ने यह फरमाया ना कि मुझसे सवाल करो, हर चीज की खबर तुम्हें यहाँ बैठे अता फरमाऊंगा, हर चीज जानने वाला हूँ, वो मुनाफिक बाहर निकले, गली में बात शुरू कर दी। कहा देखो जरा, कहते हैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानते हैं तो हमें नहीं जानते? कह रहे हैं मैं हर गैब जानता हूँ। अगर इतना ही गैब जानने वाले हैं तो ये हमें पहचानते क्यों नहीं कि हम जासूस हैं? ये हमें पहचानते क्यों नहीं कि हम बस ड्रामा करते हैं, दिल से मोहब्बत नहीं करते? रसूलुल्लाह मिंबर पे तशरीफ लाते हैं, फातिमा के बाबा मिंबर पे आते हैं, हसनैन के नाना मिंबर पे आते हैं, अली उल मुर्तजा के आका मिंबर पे आते हैं, अबू बकर सिद्दीक के पीर और मुर्शिद मिंबर पे आते हैं। फरमाते फला बिन फला मुनाफिक क्या उठे निकले मेरी मजलिस से, फला बिन फला मुनाफिक क्या उठे निकले मेरी मजलिस से, फला बिन फला मुनाफिक क्या उठे निकले मेरी मजलिस से। मुस्तफा ने फरमाया मैं पर्दे रखने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो सुनो, तुम कहते हो मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। अरे तुम क्या हो? मैं तो उसको भी जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। सिर्फ उसको नहीं, उसके बाप को भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप से भी वाकिफ हूँ। फैसलाबाद वालों, मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैं झूमना शुरू हो गया, मैं झूमना शुरू हो गया। मेरे साथियों ने पूछा इसमें झूमने की क्या बात है? हुजूर ने मुनाफिकों को पहचाना, ये बहुत बड़ी शान है, पर तुम इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैंने कहा देखो देखो, जो नबी इस कदर शान वाला है, इतने इल्म वाला है कि दुश्मन के दिल में छुपे हुए बुग़्ज़ को पहचान सकता है, क्या वो गुलाम के दिल की मोहब्बत को नहीं जान सकता? क्या वो गुलाम के दिल की मोहब्बत को नहीं जान सकता? आला हजरत ने कहा तुम बात क्या करते हो, रसूल को इल्म नहीं है। और आला हजरत फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने फरमाया ना, इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इल्म गैब मुस्तफा पे रिसाला लिखा, ये आयत उसमें लिखी, कहा अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए मेरे हबीब अलैहि सलाम, हमने आपको सिखा दी हर वो चीज जो आप नहीं जानते थे। आला हजरत कहते हैं बड़ी गौर करना, सुनिए तुम्हारा अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह का शुक्र किया करो, हमने अकीदा लाहौर से पहले या बाद किसी बाजार से नहीं लिया, हमने अकीदा किसी सड़क पे ख्वार होकर नहीं लिया, हमने अकीदा कहीं माथे रगड़ के नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकीदा लिया है तो रब के कुरान से लिया है और मुस्तफा के फरमान से लिया है, मुस्तफा के फरमान से लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान फरमाते हुए अल्लाह करीम ने फरमाया ना वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, मेरे हबीब अलैहि सलाम हमने आपको सिखा दी हर वो चीज आप नहीं जानते थे। अब यहाँ गौर से सुनो, सुनियो, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब मैंने आपको सिखा दिया वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे। अगर कोई पूछे रसूलुल्लाह पढ़ना लिखना जानते थे, अल्लाह फरमाता है मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। अगर कोई कहे रसूलुल्लाह दिलों के छुपे हुए हालात से वाकिफ है, अल्लाह फरमाता है मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। अगर कोई रसूलुल्लाह गैब के इल्म जानते हैं, अल्लाह कहता है मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। अगर कोई पूछे रसूलुल्लाह माजी या मुस्तकबिल का हाल जानते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने सिखाया जो नहीं जानते थे। आला हजरत कह रहे हैं कि अल्लाह ने वअल्लमका मा लम तकुन तअलम कह के इल्म मुस्तफा की जिम्मेदारी खुद ले ली। अब जो रसूल के इल्म पे इख्तिलाफ करेगा वो रसूल के सीखने पे नहीं, वो रब के सिखाने पे इख्तिलाफ कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि रसूल ने कम सीखा, वो कह रहा है रब ने कम सिखाया। कहा अगर ईमान वाले होना चाहते हो तो ये मान जाओ ये दीवार से आगे और पीछे क्या है, माँ काना व मा यकून की तमाम खबरें अल्लाह ने हमला के लाल को अता फरमा दी। सरे अर्श, मैं भी एक शेर पढ़ लूं, मेरे से भी शेर सुन लेंगे। सरे अर्श पर की गुजर दिल फर्श पर है आपकी नजर। आला हजरत ने कहा तुम कहते हो रसूलुल्लाह ये जानते हैं या वो जानते हैं या नहीं जानते? आला हजरत कहते हैं मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय
نہیں وہ جو آپ پہ نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے. یہ تو ہوا یا ایھا النبی. میرا موضوع آگے ہے، میں اس پہ کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا. اب شاہد کہتے ہیں گواہ کو. اے میرے حبیب علیہ السلام، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. اب امام راغب اصفہانی المفردات میں کہتے ہیں کہ شاہد کے لیے یعنی گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو وہ گواہ نہیں ہو سکتا، اس گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. کہا کہ اسی طرح یعنی حضور کو شاہد ماننے کے لیے بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سمجھ آئی؟ امام راغب اصفہانی کہہ رہے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو شاہد بنایا یعنی گواہ بنایا. گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. المفردات میں کہتے ہیں الحضور مع المشاہداتی، گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. الحضور مع المشاہداتی، کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو. سمجھ آئی؟ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے، جس مقام کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو. صرف حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ کرے. سمجھ آئی؟ گواہ صرف حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ بھی کرے، اپنی آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے جس چیز کی گواہی دے رہا ہے. اب سب سے پہلے اللہ نے اب سوال آتا ہے کہ رسول اللہ کس کے گواہ ہے؟ گواہ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ الحضور مع المشاہداتی، جس دور کی گواہی دے رہا ہے اس دور میں ہونا ضروری ہے، جس مقام کی گواہی دے رہا ہے اس مقام پر ہونا ضروری ہے، جس واقعے کی گواہی دے رہا ہے اس واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، تب اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. اب مفسرین کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے. مفسرین کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو شاہد بنایا تو کس پر شاہد بنایا؟ گواہ ہے تو کس کے گواہ ہے؟ کہا سب سے پہلے رسول اللہ کی یہ شان ہے شاہد لنا. اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے. یہ فقط ہمارے آقا علیہ السلام ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہیں. اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن اگر پوچھو کہ دیکھا ہے تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام آئے، کہا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں ہے. پھر ایک نبی آتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں، آواز آئی تھی، اس نے آواز سے کلام کیا ہے. پھر ایک نبی آتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں، اس نے پردے میں رہ کے کلام کیا ہے. پھر ایک نبی آتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں، اس نے فرشتے کے ذریعے کلام کیا ہے. حضور سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، سب نے کہا لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کوئی نہ کہہ سکا کہ ہم نے دیکھ رکھا ہے. اللہ کے جتنے فرشتے ہیں کسی سے پوچھو کہ اللہ کو دیکھا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہاں دیکھ رکھا ہے. ہر نبی تشریف لائے، ہر ایک سے لوگوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا؟ کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ دیکھ رکھا ہے. میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. ترمذی میں موجود ہے، جب پوچھا دیکھا؟ فرمایا ہاں رأیت ربی فی احسن صورت، میں ہی وہ ہوں جس نے رب کو دیکھا بھی ہے اور بڑے سونے انداز میں دیکھا. میں ہی وہ ہوں، گواہ ہو ہی وہ سکتا ہے جس نے آنکھ سے دیکھا ہو. میرے مصطفیٰ واحد وہ ذات ہے جنہوں نے خدا کے چشمدید گواہ ہے، خدا کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے. میرے مصطفیٰ ہی تو وہ ہے جنہوں نے خدا کو دیکھ کے کہا ہاں لا الہ الا اللہ، دیکھ کر بھی کہا اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم کہتے ہو رسول کو علم غیب ہے یا نہیں؟ کہا کہ اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپے گا؟ اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ کروڑوں درود
जब न खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद। मेराज का महीना है, वो शब मेराज रात और वो सफ में शर का ताज। कोई न आपसा हुआ आप पे करोड़ों दुरूद, कोई न आपसा हुआ आप पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा। अब बड़े गौर से सुनिए, तुम्हारे अकीदे की बात है, ये तुम्हारे अकीदे की बात है। अकीदा होना भी बहुत जरूरी है और अकीदे पे सबूत होना भी बहुत जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदा। किस किस का अकीदा है? हुजूर हाजिर और नाजिर है। हाजिर और नाजिर है ना मुस्तफा? सुनो कैसे हाजिर और नाजिर है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर मबूस फरमाया। अब शाहिद के लिए मैंने बताया कि शाहिद के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, अल हुजूर मअल मुशाहदा, हाजिर भी हो और मुशाहदा भी करे। इसको कहते हैं हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। अब सवाल यह है, और रसूलुल्लाह किस किस के गवाह हैं? मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हर उसका गवाह बनाया जिस की तरफ रसूलुल्लाह को भेजा। समझ आई? रसूलुल्लाह हर उसके गवाह हैं जिस की तरफ भेजे गए हैं। अब कोई नबी आए एक खित्ते के लिए, कोई नबी आए एक कबीले के लिए, कोई नबी आए एक मुल्क के लिए, कोई नबी आए एक कौम के लिए, और हर नबी आए एक वक्त के लिए, एक वक्त के लिए। और हुजूर की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं ला यादू है, वो उससे तजावुज नहीं कर सकते थे। जितने वक्त के लिए आए उससे तजावुज नहीं किया, जितने इलाके के लिए आए उससे गोया के तजावुज नहीं किया। हर नबी तशरीफ लाए, कोई एक बंदे के लिए, कोई एक खानदान के लिए, एक कबीले के लिए, कोई एक कौम के लिए, कोई एक मुल्क के लिए, कोई एक महदूद वक्त के लिए। जब मेरे आका तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, मेरे हबीब अलैहि सलाम आपको सारी इंसानियत के लिए काफी बना के भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे हबीब अलैहि सलाम हमने अपने दामन रबूबियत के साथ आपके दामन रहमत को वाबस्ता करके ऐसे फैला दिया है। अब जहां जहां हमारी खुदाई है वहां वहां आपकी वजारत मुस्तफाई है। पता चला मेरे आका मशरिक वालों के गवाह है, मशरिक में भी हाजिर है, मगरिब वालों के गवाह है, मगरिब में भी हाजिर है, जमीन वालों के गवाह है, जमीन पे भी हाजिर है, आसमान वालों के गवाह है, आसमान पे भी हाजिर है, सिदरा वालों के गवाह है, सिदरा पे भी हाजिर है, जन्नत वालों के गवाह है, जन्नत पे भी हाजिर है। यही तो वजह है इमाम अली नूरुद्दीन हलबी साहिब तफसीर हलबी कहते हैं कि अहले ईमान का ये अकीदा है कि मौजूदात अर्श से लेके तहत सरा तक रूहानी तौर पे मुस्तफा हर मकाम पे हाजिर भी है और नाजिर भी है। ये अकीदा है अहले सुन्नत का। मेरा मुस्तफा रूहानी तौर पे हर मकाम पे हाजिर भी है और नाजिर भी है। मैंने कहा था मैंने बात मुख्तसर करनी है, इसलिए आज हाजिर नाजिर है या नहीं इस पर दलीलें नहीं दूंगा, ये तो हर कोई आपके आगे बयान करते हैं। अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत को उलमाए हक है उनको सलामत रखे। इसमें तो आपको बहुत सी दलीलें याद होंगी कि रसूलुल्लाह आज हाजिर और नाजिर हैं। आए मैं आपके आगे एक और बात रखता हूँ तो शायद आपने पहली ना सुनी हो, और ऐसी बात नहीं कर जाऊंगा, उस पर कुरान और हदीस से सबूत पेश करूंगा। तुम कहते हो रसूल आज हाजिर नाजिर हैं या नहीं हैं? सुनो, मेरे मुस्तफा तब भी हाजिर और नाजिर थे जब रसूलुल्लाह का मिलाद भी नहीं हुआ था। हुजूर की असल नूर है। ये कमो बेश 1400 साल पहले हुजूर लिबास से बशरियत के साथ आए हैं, लिबास से बशरियत के साथ कमो बेश 1450 साल कबल आए हैं, वरना हुजूर अलैहिस्सलाम नूर बन के हर नबी के दौर में हाजिर भी थे और नाजिर भी थे। इस पे मैं सबूत पेश करता हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा। यहाँ अगर उलमा बैठे हैं तो यहाँ जो काफ ज़मीर है वो जुल्हाल है। जैसे अगर कोई कहे रही तो ज़ैदन राकिबन, मैंने ज़ैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था। अब अगर कोई ये कहेगा ना रही तो ज़ैदन राकिबन, मैंने ज़ैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था, तो अगर अब यहाँ कोई सवार करेगा ना कि ज़ैद फैसलाबाद से सवार हुआ या झंग से सवार हुआ, तो उसका मतलब कि उसकी ग्रामर
کمزور ہے۔ اگر کوئی سوال کرے گا کہ زید دائیں جانب سے سوار ہوا یا بائیں جانب سے سوار ہوا، اس کا مطلب سوال کرنے والے کی گرامر کمزور ہے، کیونکہ کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے زید کو سوار ہوتے دیکھا، کہنے والا کہہ رہا ہے رأیت زیدن راکبن، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے میں نے ابھی دیکھا لیکن زید پہلے کا سوار تھا۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، یہاں کاف ضمیر اسی طرح ذوالحال ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فیصلہ آباد والوں کہ آپ کو بھیجنے کے بعد 40 سال بعد آپ کو کوئی مقام ملا اور 40 سال بعد آپ حاضر و ناظر ہوئے، کہا نہیں انا ارسلناک شاہدا، اس حال میں بھیجا کہ آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ یعنی آپ لباس بشریت کے ساتھ ابھی آئے ہیں، حاضر و ناظر آپ پہلے سے تھے۔ اس پہ قرآن کی ایک آیت اور بخاری کی ایک حدیث سے ثبوت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام وہ کیا ہی حال ہوگا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام کیا ہی حال ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ، جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے حبیب علیہ السلام وہ کیا ہی حال ہوگا جب ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے۔ اب حدیث بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب امتوں سے پوچھا جائے گا نا، پہلے آپ نے آیت سن لینا یہ واقعہ کیا ہے، ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور پھر سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے۔ اب حدیث بخاری سنو، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب امتوں سے پوچھا جائے گا نا کہ سیدھے کیوں نہیں ہوئے، تو وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم تک تو تیرے نبیوں نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، ہم کیسے سیدھے رستے پہ آتے، ہم تک تو پیغام پہنچے ہی نہیں۔ جھوٹ بولیں گے کہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچایا، حالانکہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سبب ہے کہ دکھائے گا خدا شان حبیب ورنہ محشر کے بپا کرنے میں رکھا کیا ہے۔ اللہ نبیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ڈیوٹی پوری نہیں کی، تم نے پیغام نہیں پہنچایا جو ہم نے دیا تھا لوگوں تک۔ سب نبی عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تیری دی ڈیوٹی پوری کی، تو جانتا ہے ہم نے پیغام پہنچایا۔ اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، سب نبی یک زبان ہو کے کہیں گے یا اللہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہمارے گواہ ہیں اور ان کی امت۔ اب ظاہر امت نے تو حضور کے بتانے پہ ہی گواہی دی ہے نا، بات حضور کی ہے، یا اللہ تیرے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہمارے گواہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں سب کی گواہی دوں گا، یہ بخاری میں موجود ہے، اور پھر میری گواہی سب کے حق میں قبول ہوگی۔ حدیث تو یہاں مکمل ہوئی، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کروں، اگر میں کہوں کہ آج سے 4 سال پہلے میں فیصلہ آباد آیا، یہ واقعہ ہوا، لوگ پوچھیں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، میں کہوں ہاں بالکل گواہ ہے، لوگ پوچھیں کہ کہاں ہے گواہ، میں بولوں گا میری بیٹی نالین فاطمہ ہے وہ میری گواہ ہے، لوگ بولیں گے اچھا یہ بتاؤ بیٹی کی عمر کیا ہے، میں بولوں گا عمر 4 سال ہے، وہ بولیں گے عقل کو ہاتھ مارو، 4 سال کی بچی 5 سال پرانی گواہی کیسے دے گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتی؟ کہا پیدا 4 سال پہلے ہوئی ہے تو 5 سال پرانی گواہی کیسے دے گی؟ میں نے کہا اچھا تو دنیا میں 1400 سال قبل آئے ہیں، گواہی موسیٰ کی دیں گے، گواہی ابراہیم کی دیں گے، گواہی اسماعیل کی دیں گے، گواہی داؤد کی دیں گے، گواہی ابراہیم کی دیں گے، گواہی عیسیٰ کی دیں گے، تو پتا چلا 1400 سال پہلے لباس بشریت کے ساتھ آئے ہیں، ان کی اصل نور ہے، نور بلکہ یہ ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے، نور بن کے ہر نبی کے دور میں یہ حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے۔ ایک اور حدیث بخاری رکھتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے، بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ڈائیلاگ ہوا، یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، حدیث بخاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے نہ یہ سارا مسئلہ ہوتا، سارے جنت ہی چوندے، تسی وہ دانا کھاتا تے سارے نو اتھے آنا پہ، بخاری میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پہ غالب آ گئے۔
اب یہاں حدیث تو ہوئی مکمل، لیکن بخاری کا بہت بڑا شارح امام بدر الدین عینی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آدم علیہ السلام سے سوال ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب، سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کہاں؟ آدم علیہ السلام کے قبر مبارک میں جانے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بہت بڑا گیپ آتا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا۔ بدر الدین عینی کہتا ہے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہ بات آسمانوں کی ہے، کیونکہ سوال ہی دنیا میں آنے کے متعلق ہے، پتہ چلا یہ بات دنیا میں آنے کے بعد ہوئی ہے۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں یہ بخاری کا احناف میں سب سے بڑا شارح ہے۔ بدر الدین عینی نے کہا سوال یہ ہے ملاقات کب ہوئی اور ملاقات کہاں ہوئی؟ بدر الدین عینی کہتے ہیں اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آدم کی یہ شان ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی دنیا میں حاضر و ناظر ہے، اور اگر یہ بات دور آدم کی ہے تو اللہ کے نبی موسیٰ کی یہ شان ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی روحانی طور پہ دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ بدر الدین عینی کہتا ہے آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی، موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی، اور جس کا مقتدی ایسا ہے امام الانبیاء کا عالم کیا ہو؟ مقتدی ایسا ہے، مقتدی ایسا ہے تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ روحانی طور پہ ہر مقام پہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اچھا میری تقریر ہے وہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ایک لمحہ بھی باہر نہیں جاتی۔ قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں نقل کرتے ہیں، کہا کہ حضور سلام کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جب بھی کسی کو دیکھو سلام کیا کرو، بلکہ آج کی محفل سے آپ یہ پیغام بھی لیتے جاؤ۔ حضور نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو۔ حضور سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے نا، خدا کی ساری خدائی میں حضور کے برابر تو کوئی نہیں ہے نا، حضور تو سب سے بلند ہے نا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہمیشہ کہ ہم حضور کو پہلے سلام کر ڈالیں، کبھی ہمیں یہ موقع نہیں ملتا حضور سلام میں پہل کر ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ بھی سامنے جاتا حضور اس کو سلام میں پہل کر ڈالتے ہیں۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے یا نہیں کہ کوئی بھی سامنے آئے ہم انتظار کرتے ہیں وہ سلام کرے تو ہم جواب دیں؟ حضور فرماتے ہیں سلام میں پہل کرو۔ اچھا کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تکبر ہے اندر، ختم کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ طریقہ سن لو، ہمارے مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ اگر تکبر ختم کرنا ہو سلام میں پہل شروع کر دو۔ تمہارے سامنے تمہارا بیٹا آئے سلام کرو، تمہارے سامنے تمہارا ملازم آئے سلام کرو، تمہارے سامنے تمہارا ڈرائیور آئے سلام کرو۔ گھر سے نکلو کوئی اللہ کا بندہ اگر مسلمان مومن ہو اور جھاڑو دے رہا ہو سویپر ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ حضور فرماتے ہیں حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو سلام میں پہل کرو۔ جس کو دیکھو سلام میں پہل کرو، یہ کام کرتے جاؤ تکبر سینے سے ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا۔ اب میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو۔ قاضی ایاز مالکی نے شفا میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، حضور نے جب فرمایا نا کہ جب بھی گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرنے میں پہل کرو، کوشش کرو گھر جاتے ہی سلام کرو۔ ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ اگر گھر خالی ہے، دروازے ہی میں کھول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اندر کوئی نہیں ہے، پھر کیا کروں؟ یہ حدیث قاضی ایاز نقل کر رہے ہیں شفا میں۔ کہا یا رسول اللہ اگر گھر خالی ہے، دروازہ میں کھول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اندر کوئی نہیں ہے، پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کوئی نہیں ہوا تو میں تو ہوں گا نا، دروازہ کھول کے کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور یہ عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ جب تبوک کا مقام پر حضور نے فرمایا نا تبوک سے پہلے کہ مال کی ضرورت ہے، دین کو مال پیش کیا جائے، صدیق اکبر سارا مال لے کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہو؟ بھائی جان خالی مسجد ابو بکر صدیق لکھ دینے سے تم صدیق اکبر کے غلام نہیں بولو گے، بلکہ غلام تب بولو گے جب اس کے ممبر پہ وہ عقیدہ بیان کرو گے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔
میں نوکر صحابہ کا ضرور بنو لیکن خالی نعروں سے نہیں بنو گے، عقیدہ وہ رکھو جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ ہاں حضور علیہ السلام کا صحابی صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہو؟ جواب پتا کیا تھا؟ صدیق اکبر نے کہا ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ کوئی پوچھے ابو بکر صدیق رسول اللہ تو سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو گھر میں رسول کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ صدیق اکبر کا عقیدہ بتا رہا ہے، جسم مبارک کے ساتھ رسول اللہ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پر حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ صرف ایک شرعی معنی سن لیجئے پھر بات کو اختتام کرتے ہیں۔ حاضر ناظر کا شرعی معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جسم مبارک کے ساتھ اپنے محل مبارک میں اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہیں لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ علیہ السلام ہر مقام پر حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اور کیسے حاضر ہیں؟ جیسے حضور فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ حضور ساری دنیا کے ساری کائنات کے معاملات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت میں ساری کائنات حضور کے سامنے ہے، ایک وقت میں حضور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی جہاں سے پکارے حضور چاہے تو نظر سے کام بنا دے، حضور چاہے تو دست مبارک پہنچا کے کام بنا دے۔ یہ بھی یاد رکھنا حضور جہاں چاہیں ہاتھ پہنچا کے مدد فرما سکتے ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے نا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ کو یوں کرتے ہیں اور پھر یوں کر لیتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں پھر یوں کر لیتے ہیں۔ مسلم میں موجود ہے، صحیح صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج آپ نے جو نماز میں عمل فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی یقیناً یہی وجہ ہوگی یا رسول اللہ کہ ہم بھی یہ شروع کر دیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں جب نماز پڑھا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں انگوروں کا گچھا ہے، پہلے سوچا تمہارے لیے لے آؤں، اب میری طاقت میں سب سے پہلے میرا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، ایک مقام کے بعد میری ہاتھ کی طاقت ختم، پھر میری زبان ہے، ایک حد تک زبان کی طاقت جائے گی، آواز جائے گی، آنکھ ہے، ایک پہلے ہاتھ ہے، پھر میری سماعت ہے، پھر میری طاقت میں کیا آئے گا؟ سماعت ہے۔ اب یہاں سے یہ بات کریں گے میں آسانی سے سن لوں گا، مجمع کے آخر سے کوئی بولے گا مجھے غور سے سننا پڑے گا، اگر کوئی بیلوں دور سے بولے گا تو جتنا چلاتا رہے میری سماعت کی قوت بھی ختم۔ پہلے ہاتھ پھر سماعت پھر کیا ہے؟ میری نظر ہے، ایک حد تک نظر جاتی ہے، نظر آخر نظر ہے، بڑی دور دور چلی جاتی ہے، لیکن ایک حد کے بعد نظر کی طاقت بھی ختم۔ سب سے پہلے ہاتھ، پھر سماعت، پھر نظر۔ مسلم میں موجود ہے رسول اللہ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا جنت میں انگوروں کا گچھا ہے، ہاتھ اس لیے اٹھایا سوچا تمہارے لیے لے آؤں، پھر میں نے کہا تم وہیں جا کے کھانا، اگر لے آتا تو قیامت تک تم کھاتے میرا لنگر یہ ختم نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہاں سے انگور لا رہا تھا؟ کہاں سے؟ میں پوچھتا ہوں یہ جنت کہاں کر کے؟ یہ جنت کہاں کر کے ہے؟ یہ جنت 7 آسمان اوپر سدرہ پہ ہے، جس کے ہاتھ کی طاقت اتنی ہے زمین سے اٹھے 7 آسمان اوپر جاتا ہے، اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی سماعت ایسی ہے معراج کی رات واپس آ کے کہتا ہے، کہتے ہیں بلال تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، اس کی نظر کیسی ہوگی؟ خدا کی قسم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے غیب داں نبی ہیں اور روحانی طور پہ ہر مقام پر حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے مختار کل بنائے گئے ہیں، جب چاہے جس کو چاہے اللہ کے خزانوں سے جتنا چاہے عطا فرمانے پہ اختیار رکھتے ہیں۔
اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ کریم سجانے والوں کے مقدر کو سجا ڈالے۔ میں اور گفتگو کرتا لیکن صبح یوم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عیدگاہ شریف میں، تو مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ سب پہ اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے تمام دروازے کھول دے۔ سید صاحبان جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ ان کے مقدر کو سجا ڈالے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام